فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آج ہم نے بیٹا بات کرنی ہے کہ نیکی کی کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور نیکی کے ہم مین فائدے ان کے اوپر ہم نظر ڈالیں گے۔ اچھا بیٹا، نیکی کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ نیکی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ خوش بھی ہوتا ہے۔ بالکل شاباش، اچھی بات ہے۔ اچھا دوسرا بڑا فائدہ نیکی کرنے کا، میری آواز آ رہی ہے سب بچوں تک؟ اچھا بیٹا، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اطاعت رسول ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہوتی ہے، ان کی اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے بھی حکم دیا ہے اور آقا علیہ السلام نے بھی حکم دیا ہے کہ آپ نیکی کیا کریں۔ اچھا تیسرا فائدہ بیٹا کہ اہل بیت کی پیروی ہوتی ہے، اور اس کے بعد مین فائدہ کہ صحابہ کرام کی پیروی ہوتی ہے، اور پھر جتنے بھی ہمارے ولی اللہ ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، ان کی بھی پیروی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر ہم ان فائدوں کو دیکھتے جائیں تو والدین بھی راضی ہوتے ہیں، والدین بھی خوش ہوتے ہیں۔ آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ اچھے کام کرتے ہیں، آپ نیکی کے کام کرتے ہیں تو والدین خوش ہوتے ہیں۔ اچھا پھر آپ کے جو ٹیچرز ہیں، جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور بچوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں اور بچے بھی اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نیکی کرنے کا فائدہ کہ نیکی کرنے سے انسان کا اپنا دل خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ آپ نے کوئی نیکی کی، اچھا کام کیا تو آپ کو ویسی خوشی ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی برا کام ہو جائے تو آپ بچے ہیں، آپ کو پھر وہ سزا بھی مل رہی ہوتی ہے اور بچے پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو نیکی کرنے سے دل خوش ہوتا ہے، اپنا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور فائدہ بھی ہے کہ اگر ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو نیکیوں کا ماحول بنتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکیوں کا ماحول بنتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اب والدین ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، پابندی سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب ان کے گھر میں ماحول ہے نماز پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، اچھے کام کرنے کا، تو ان کے بچے بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کچھ والدین ہوتے ہیں کہ وہ باتوں باتوں میں گالیاں نکالتے ہیں، ہر بات پہ گالی، اور ان کی گفتگو میں یہ باتیں شامل ہوتی ہیں، وہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بچوں میں بھی وہ بات آ جاتی ہے کہ ان کے بچے بھی پھر اسی طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ہمارے محلے میں ایک فیملی رہتی ہے، ان کی والدہ اکثر جو ہے نا وہ بغیر جوتوں کے وہ چل رہی ہوتی ہے، ننگے پاؤں۔ اب ان کے بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ننگے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے نا کہ جیسے بڑے کر رہے ہوں ویسے چھوٹے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر نیکی کرنے کا ماحول ہوگا، نیکی کرنے کی فضا ہوگی تو باقیوں کے اوپر بھی اثرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ بڑے بچے ہیں، آپ اگر نیکی کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو آپ کے چھوٹے بہن بھائی بھی وہ بھی آپ کو دیکھ کے، آپ کے دیکھا دیکھی وہ بھی نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا نیکی کرنے سے صلہ رحمی ہوتی ہے، نیکی کرنے سے آپس میں اتفاق ہوتا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ کی مثال لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہے، آپ کا کلاس فیلو ہے، اس کو سبق نہیں یاد اور آپ نے اس کو سبق یاد کرا دیا، آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی، نیکی کی، تو وہ آپ کے اور قریبی ہو جائے گا، آپ کا اور کلوز فرینڈ ہو جائے گا۔ اچھا آپ پین سے لکھتے ہیں، آپ کے ساتھ والے دوست اسٹوڈنٹ کے پاس، آپ کے کلاس فیلو کے پاس سیاہی ختم ہو گئی ہے، آپ اسے سیاہی دے دیتے ہیں، تو وہ آپ کی آپس میں محبت بڑھ جائے گی، اتفاق بڑھ جائے گا، آپ کی دوستی مضبوط ہو جائے گی۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھتے جائیں تو نیکیوں کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اب رشتہ داروں کو ہی دیکھ لیں کہ ہم اگر رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، تو آپس میں ہماری رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے اسکول کی مثال لی، رشتہ داروں کی مثال لی، اگر ہم آفس کی مثال لیں کہ آفس میں اب ایک سینئر ہے، اس کی ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آفس ورکرز ہوتے ہیں۔ اب بڑوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، جس لحاظ سے ہی بڑے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے، تو ہم نیکی کر رہے ہیں۔ اب چھوٹوں پر شفقت کرنا، اگر ایک عہدے میں، رینک میں چھوٹا ہے، اس کے اوپر شفقت کر رہا ہے کوئی آفیسر، تو
تو یہ بھی نیکی ہے. اچھا اس کے دل میں بھی محبت ہوگی. اگر آفس میں اس طرح کوئی کلیگ ہے, اس کو کام کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ کام میں پھنسا بیٹھا ہے, مشکل میں پھنسا بیٹھا ہے, اب اس کے ساتھ کوئی ہیلپ کرا دیتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے. اچھا کچھ چند ایک نیکی ہیں جس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا پڑتا ہے, باقی بہت ساری نیکی ایسی ہیں جو چلتے پھرتے ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے نیکیوں کا ماحول بنانا ہے, ہم نے نیکیاں کرنی ہیں. ابھی چند ایک فائدے آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں, اور اگر ہم اسی طرح ہم دیکھتے رہیں تو بہت بڑے فائدے, بہت زیادہ فائدے ہم دیکھ سکتے ہیں نیکی کرنے کے. تو بیٹا ہم نے نیکی کرنی ہے, کوئی بھی چھوٹی چھوٹی نیکی اگر ہمیں مل جاتی ہے کرنے کو, ہم نے اسے نہیں چھوڑنا, ہم نے نیکی کرنا ہے. اور یہ سارے فائدے جو میں نے بتائے ہیں نیکی کرنے کے, یہ سارے فائدے ہم نے حاصل کرنے ہیں, اور نیکی سے ہم نے بھاگنا نہیں ہے, کیونکہ نیکی کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہونے سے لے کر اپنی خوشی تک ہم نے کتنے مراحل دیکھے ہیں کہ بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں نیکی کرنے کے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں, بھلائی کا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں, نیکی کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کا رحم نازل ہوتا ہے, کرم نازل ہوتا ہے, کرم کرتے ہیں اللہ پاک. اور اگر ہم نیکی سے بھاگتے ہیں, نیکی نہیں کرتے یا اس کے الٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں. ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ کو خوش کرتے ہیں, ہم اگر نیکی نہیں کرتے تو پھر ہم شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے فائدے ہیں نیکی کرنے کے بیٹا. تو ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر ہمیں کہیں مل رہی ہیں, اسکول میں, گھر میں, آپ دوستوں کے ساتھ مل کے آپ چیز لیتے ہیں, آپ ساتھ والے اپنے دوست کو بھی, اپنے کزن یا اپنے کلاس فیلو کو کھلا رہے ہو, یہ بھی نیکی ہے. تو اگر ہم گنیں تو یہ بہت سارے فائدے ہیں, اور اگر ہم نیکیاں گنیں تو وہ تو بڑی لمبی لسٹ بن جائے گی. تو بیٹا ہم نے نیکیاں کرنی ہیں, ٹھیک ہے بیٹا, شاباش.